اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200 500 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجئے، چینل کو مضبوط کیجئے، ہمارا ساتھ دیجئے۔ ناظرین، پہلی بڑی اچھی خبر میں اسے کہوں گا میری نگاہوں کے سامنے ہے۔ پرینکا گاندھی کا گزشتہ کل پہلا بھاشن ہوا پارلیمنٹ میں، زوردار انداز میں نریندر مودی کو اور بی جے پی کو لتاڑا۔ بتایا جا رہا ہے کہ لوک سبھا میں سنویدھان پر بحث ہوئی، آئین پر بحث ہوئی، جس پر پرینکا گاندھی کا جملہ بڑا پیارا رہا۔ پرینکا جی نے کہا کہ یہ سنویدھان ہے، سنگھویدھان نہیں۔ مودی سرکار پر جم کر تنقید کی، عوام کے مفاد کو نظر انداز کیا جا رہا ہے، جنتا کے مفاد کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ پرینکا گاندھی نے حملہ کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ مسلمانوں کو دوسرے درجے کا شہری بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اکھلیش یادو نے بھی الزام لگایا اور کہا کہ مسلمانوں کو سیکنڈ سٹیزن، دوسرے درجے کا شہری بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لوک سبھا میں آئین پر بحث جاری ہے، جس کے دوران کانگریس کی جنرل سیکرٹری پرینکا گاندھی نے رکن پارلیمنٹ کے طور پر اپنی پہلی تقریر پیش کی۔ اپوزیشن کی جانب سے بحث کا آغاز کرتے ہوئے پرینکا گاندھی نے کہا کہ موجودہ حکومت کے دوران عوام کے مفاد کو نظر انداز کیا جا رہا ہے اور صرف جنتا کے بجائے ایک مخصوص طبقے کو فائدہ پہنچایا جا رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ملک کی جنتا مشکلات کا، مصیبتوں کا شکار ہے، مگر حکومت ان کے مسائل، ان کی سمسیایں حل کرنے کے بجائے اپنے مفادات کی جانب زیادہ متوجہ ہے۔ پرینکا جی نے کسانوں، مزدوروں اور غریب عوام کے مسائل پر بات کرتے ہوئے زبردست انداز میں نریندر مودی اور بی جے پی پر حملہ کیا۔ آئیے ناظرین، دوسری بڑی خبر، جی ہاں، جسٹس شیکھر یادو، جنہوں نے مسلمانوں کو لے کر بڑا گھٹیا اور یوں سمجھیے کہ کمنٹ کیا تھا، تبصرہ کیا تھا وی ایچ پی وشو ہندو پریشد کے پروگرام میں۔ ایکچوئل میں ظاہر بات ہے کہ جن کے پروگرام میں ہو ان کے وائرس لگ جاتے ہیں، تو گندے پروگرام میں تھے جہاں پر صرف نفرتوں کی بات کی جاتی ہے، تو جج پر بھی نفرتوں کا اثر چڑھ گیا اور مسلمانوں کے خلاف ایک نفرتوں پر مبنی بیان دیا۔ لیکن اب وہ جسٹس صاحب مشکل میں پھنس گئے، کیونکہ ان کے پکڑ کی مہم، مواخذے کی تحریک کے لیے 55 اراکین پارلیمنٹ نے نوٹس دیا ہے۔ الہ آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس شیکھر کمار یادو کے خلاف اپوزیشن اراکین پارلیمنٹ نے تحریک مواخذہ کی پیشرفت کر دی ہے۔ تقریباً 5 درجن اپوزیشن اراکین پارلیمنٹ میں جسٹس شیکھر یادو کے خلاف مواخذے کی تحریک چلانے سے متعلق نوٹس راجیہ سبھا میں دیا ہے، کیونکہ جسٹس شیکھر یادو کی جو تقریر تھی وہ
भारत के संविधान, हिंदुस्तानी आइन के खिलाफ वर्जी और नफरत फैलाने वाली है। उनका बयान फिरकवारियत को, नफरतों को, सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने वाला है और उन्होंने अकलियती, माइनॉरिटी, अल्पसंख्यक समाज को निशाना बनाते हुए उनके खिलाफ तासुब और जानिबदारी की, नफरत की बात की है। नाज़रीन, एक बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, कर्नाटक से हमारे रिपोर्टर आयशा मुल्ला ने ये बताया कि मस्जिद में जो जय श्री राम का नारा लगाने वाला मामला था, हाई कोर्ट के एक जज ने तबसरा करते हुए कहा था कि जय श्री राम का नारा मस्जिद में लगाने से किसी की दिल आज़ारी नहीं है। इस मामले को अब सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है। यानी जज ने जो कह दिया था कि भाई जय श्री राम का नारा मस्जिद में लगाने से किसी की दिल आज़ारी नहीं होती, तो अब जज के इस घटिया कमेंट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है और खबरें हैं कि आइंदा 2 दिनों के बाद यानी पीर को इस मामले की समाअत होगी। आयशा मुल्ला ने बताया कि कर्नाटक की मस्जिद में 2 अफराद ने जय श्री राम के नारे लगाए। FIR में तौहीन और मजहबी तौहीन जैसे इल्जामात शामिल थे। हाईकोर्ट ने FIR को मुस्तरद करते हुए कहा कि नारों से जज्बात मजरू नहीं होते। सुप्रीम कोर्ट कर्नाटक की एक मस्जिद के अंदर जय श्री राम के नारे लगाने के इल्जाम में 2 अफराद के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई को कल अदम करने के कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को चैलेंज करने वाली एक अर्जी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है, जिस पर पीर को समाअत होने वाली है। नाज़रीन, महाराष्ट्र से भी एक ऐसी ही अफसोसनाक खबर आ रही है। जी हाँ, महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले की एक खबर आ रही है, क्योंकि महाराष्ट्र में बीजेपी अब भले ही नाजायज तरीके से सरकार बनाई हो, लेकिन भगवा आतंकियों के हौसले बुलंद हो गए हैं। गुज़िश्ता कल एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रही है, जो नंदुरबार के प्रकाशा वगैरह की बताई जा रही है कि एक मस्जिद में अजान का वक्त था, अजान दी जा रही थी कि एक भगवा आतंकी भगवा ड्रेस, भगवा कुर्ता पहने हुए सीधा मस्जिद में घुस गया और अजान रोकने की कोशिश करने लगा। खैर, लोगों ने उसे बाहर किया, लेकिन सोशल मीडिया पर यह वीडियो काफ़ी वायरल हो गई है। तो अब यह समझा जा सकता है कि यह प्री प्लान या फिर यूँ समझिए कि भगवा आतंकियों के बीजेपी की हुकूमत आने के बाद मजीद हौसले बुलंद हो गए और अब इतने हौसले बुलंद हो गए कि मस्जिद में घुसकर अजान बंद कराने की कोशिश कर रहे हैं। खैर, खबर ये भी है कि नंदुरबार के प्रकाशा के इन लोगों ने बहुत ही अमन व अमान और इत्मीनान के साथ इस मसले को शांति के साथ हल कर लिया। आइए नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही महाराष्ट्र के नासिक से। जी हाँ, अब EVM इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जिसके नाजायज़ इस्तेमाल से बीजेपी ने सरकार बनाई है, इसके खिलाफ अब सिर्फ अपोजिशन पार्टियां, कांग्रेस वगैरह ही नहीं, अब मजहबी तंजीमें, जी हाँ, धार्मिक संगठनाएं भी अब EVM के खिलाफ मैदान में आ गई। बताया जा रहा है कि जुमा के बाद ईदगाह मैदान से हजारों अफराद ने कलेक्टर ऑफिस तक मार्च किया और बैलेट पेपर से इलेक्शन कराने का डिमांड किया। जी हाँ, ये खबर नासिक की बताई जा रही है। जमहूरियत को जिंदा रखने के लिए वोटिंग मशीनों को हटाया जाए, बंद किया जाए। इस मौके पर वोटिंग मशीन का जनाजा भी निकाला गया। मार्च में शिकस्त खुर्दा उम्मीदवारों के साथ ओहदेदारों और कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद थी। बताया जा रहा है कि इस मार्च का आगाज त्रंबक रोड पर वाक़ई ईदगाह मैदान से हुआ। मार्च करने वालों ने ट्रैक्टर पर नस्ब 3D वोटिंग मशीन की नकल और मशीन के खिलाफ सैकड़ों प्ले कार्ड्स अपने हाथ में लिया था। जुलूस मरकजी सड़कों से होता हुआ कलेक्टर ऑफिस तक पहुंचा, जिसकी वजह से ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम हो गया। जुलूस निकालने वालों ने निशानदेही की कि असेंबली इलेक्शन के नताइज मशकूक हैं, यानी विधानसभा के जो रिजल्ट आए हैं वो मशकूक है, वो सही नहीं है। और हम यही चाहते हैं कि अब आम जनता जब तक के रोड पर EVM के खिलाफ, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के खिलाफ जब तक के आम जनता रोड पर नहीं आएगी, तब तक के शायद मसला हल नहीं होगा। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, पैलेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, आप जानते हैं कि जमीयत उलमा हिंद हज़रत मौलाना अरशद मदनी ने इसी मामले को सुप्रीम कोर्ट में यूँ समझिए कि पेश किया
اور کہا کہ جب ایک قانون موجود ہے کہ 1947 کی جو عبادت گاہیں جیسی تھی ویسے ہی رہے گی، تو پھر یہ شیطانی حرکتیں اور ہر مسجد کے نیچے مندر نظر آنے والا جو معاملہ ہے، یہ شیطانی حرکتیں آخر کب بند ہوگی؟ خیر، سپریم کورٹ نے ابھی فی الحال اس پر روک لگا دیا ہے، لیکن سپریم کورٹ کی اس روک پر بھی بعض لوگوں کو اطمینان نہیں ہے، کیونکہ ایسا لگ رہا ہے کہ کسی مقصد کے تحت ابھی کچھ دنوں کے لیے روک لگائی گئی، پھر بعد میں اس مدعے کو اٹھایا جائے گا۔ خیر، ابھی اسی معاملے کو یعنی پیلسز آف ورشپ ایکٹ 1991 کو لے کر رضا اکیڈمی ممبئی اور صوفی امیر خسرو اکیڈمی دہلی نے جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے اس کا ویلکم کیا، خیر مقدم کیا اور اس فیصلے کو خوش آئند فیصلہ بتایا ہے۔ ناظرین، پڑوسی ملک بنگلہ دیش میں جو ہندو بھائیوں پر ظلم ہو رہا ہے اس کو لے کر، اور ایسی مدھیہ پردیش میں ایک آتنکی نوجوان جو 3 چھوٹے چھوٹے مسلمان بچوں کو ایک گارڈن میں مار رہا ہے اور ان کو جے شری رام کا نعرہ لگانے پر مجبور کر رہا ہے، تو ان دونوں مدوں کو لے کر یعنی بنگلہ دیش میں ہندوؤں پر ظلم اور رتلام میں چھوٹے چھوٹے نابالغ بچوں پر زیادتی اور تشدد، اس کو لے کر مالیگاؤں میں باقاعدہ ایک احتجاجی میمورنڈم پیش کیا گیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ آل انڈیا سنی جمعیت الاسلام مالیگاؤں، آل انڈیا سنی جمعیت الاسلام مالیگاؤں نے 11 دسمبر 2024 بروز بدھ کو دوپہر 3 بجے آل انڈیا سنی جمعیت الاسلام مالیگاؤں اور دیگر تنظیموں کی جانب سے نمائندگی کرتے ہوئے جانشین صوفی ملت صوفی نور العین صابری صاحب نے اپنے مطالبات میں کہا کہ پڑوسی ملک بنگلہ دیش میں اقلیتوں پر ہو رہی ظلم زیادتی روکی جائے اور ان کے مذہبی مقامات پر حملہ انتہائی افسوسناک عمل ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ رتلام شہر میں جو 3 نابالغ معصوم بچوں کو بے دردی سے مارا پیٹا گیا اور زبردستی جے شری رام کے نعرے لگوائے گئے، ان پر تشدد کیا گیا، ان جیسے تمام لنچنگ کے واقعات سے ہندوستان میں مسلم ایکتا، امن، ہندو مسلم ایکتا، امن اور ملک کی گنگا جمنی تہذیب کو خطرہ لاحق ہے۔ حکومت ہند کو چاہیے کہ بھارت میں بھی اس طرح کی گھٹیا اور نیچ حرکتوں کو روکے، اور حکومت ہند کو چاہیے کہ باقاعدہ پڑوسی ملک میں اقلیتوں پر، ہندو بھائیوں پر ہو رہے ظلم و ستم کے معاملے کو لے کر بھی مداخلت کرے۔ ناظرین، آئیے ممبئی سے بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ بیسٹ بس کا جو معاملہ سامنے آیا تھا، حادثہ جس میں 7 لوگوں کی جان چلی گئی تھی، عوام بڑی مشتعل اور غصہ تھی، جس کو لے کر بیسٹ بس کو کرلا میں روک دیا گیا تھا کیونکہ لوگ توڑ پھوڑ کر رہے تھے۔ آخرکار ابھی خبر آ رہی ہے کہ 3 دن کے بعد کرلا اسٹیشن سے بیسٹ کی سروس شروع ہو گئی، ہزاروں افراد کو راحت ملی ہے۔ پیر کی رات کرلا ویسٹ میں بیسٹ کے بس حادثے کے بعد بیسٹ انتظامیہ نے احتیاطی اقدام کے طور پر پیر کی رات سے یہاں بیسٹ سروس کو مکمل طور پر روک دیا تھا، جس کی وجہ سے اسٹوڈنٹس، طلباء کے ساتھ ساتھ کام پر جانے والے مسافروں کو شدید تکلیفوں کا، پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ آخرکار بیسٹ نے گزشتہ کل جمعہ کی دوپہر سے کرلا مغربی اسٹیشن کے علاقے سے ایک بار پھر بیسٹ بس سروس شروع کر دی ہے، جس سے مسافروں کو بڑی راحت ملی ہے۔ ناظرین، سیاسی ہلچل کو لے کر ایک بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ مہاراشٹر میں گزشتہ کل کابینہ میں جو توسیع ہونے والی تھی، کیبنٹ میں جو لوگوں کو اور زیادہ شامل کیا جانے والا تھا، اب یعنی آج وہ ہونے والا تھا لیکن اب وہ توسیع ٹل گئی، اور خبر ہے کہ اتوار کو یعنی آئندہ کل ناگپور میں یہ معاملہ ہو سکتا ہے۔ مسلموں میں حسن مشرف اور ایسے ہی سلوڑ کے شندے گروپ کے عبدالستار، ایسے ہی دلیپ ولسے پاٹل سمیت کئی ناموں پر سسپینس برقرار ہے، یعنی ان کو کیبنٹ منسٹری میں لیا جاتا ہے یا نہیں لیا جاتا ہے، اس پر سسپینس برقرار ہے۔ آئیے ناظرین، آخری بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، ریزرو بینک آف انڈیا یعنی RBI، اس کو بھی بم سے اڑانے کی دھمکی آئی ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ رشین لینگویج، روسی زبان میں ای میل آیا ہے۔ سائبر پولیس تفتیش میں مصروف ہے۔ ایکچوئل میں یہ بم سے اڑانے کی دھمکی ہندوستان میں عام ہو گئی ہے،
یعنی یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ہندوستان انتہائی کمزور ہاتھوں میں چلا گیا، جس کی وجہ سے آتنکیوں کے حوصلے، گنڈوں کے، موالیوں کے اور کرمنل کے حوصلے بلند ہے، اور وہ لگاتار الگ الگ انداز میں دھمکیاں دے رہے ہیں، اور اب ریزرو بینک آف انڈیا کو بھی بم سے اڑانے کی دھمکی ملی ہے۔ ناظرین، ایک اعلان ہے۔ مالیگاؤں شہر سے ہمارے رپورٹر مولانا عارف فلاحی صاحب نے بتایا کہ مدرسہ دارالقرآن امینیہ مسجد میں جو واقع ہے آزاد نگر مالیگاؤں میں، ایک ہی دن میں مکمل قرآن کریم سنانے والے، ان کو لے کر اب باقاعدہ 15 دسمبر یعنی آئندہ کل بروز اتوار کو ایک شاندار پروگرام ہونے جا رہا ہے۔ نماز فجر سے مدرسہ دارالقرآن امینیہ مسجد آزاد نگر کے ایک ہونہار طالب علم حافظ اسعد احمد ابن عقیل احمد معلم مولانا سہیل صاحب ملی ایک دن میں مکمل قرآن مجید سنائیں گے انشاءاللہ، اور بعد نماز عشاء فوراً دعائیہ مجلس کا انعقاد عمل میں آئے گا، جس میں حضرت مولانا مفتی عابد زکوان صاحب امام و خطیب مسجد مرتضی مختصراً خطاب فرما کر دعا فرمائیں گے۔ ایک اچھا پروگرام، ایک اچھی بابرکت مجلس ہوگی۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اس مجلس میں ضرور شریک رہیں۔ 15 دسمبر بروز اتوار۔ مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا۔ حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے۔ ابھی کانٹیکٹ۔ تو میں حکیم جاوید، کیا آپ کو شوگر ہے یا آپ کے بدن میں درد رہتا ہے جیسے جوڑوں کا درد، نسوں کا درد، گٹھیا ہوا ہے؟ اس کے علاوہ اگر آپ کو بواسیر ہے، خونی والی ہو، مسے والی ہو، اور اگر آپ اپنی شادی شدہ زندگی کو لے کر خوش نہیں ہیں تو آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ یہاں گارنٹی کے ساتھ جڑی بوٹی سے علاج کیا جاتا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ حکیم فرید جو کہ خاندانی دیسی دواؤں سے علاج کرتے آ رہے ہیں، جیسے مردانہ طاقت، لیکوریا، شوگر، بنا انگریزی دوائی بنا پرہیز کے ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جوڑوں کا درد، گھٹنوں کا درد، کمر درد، کھجلی، بواسیر، خونی مسے والی، وزن کم کرنا، وزن بڑھانا، تل مسے، آنکھوں کے اوپر کی چربی، بالوں کا جھڑنا، بالوں میں کیڑا لگنا، بھی کانٹیکٹ۔